आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 KTV के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना तजिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तजियाकार अदरीस नाज साहब। इनके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में आज मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए आम लोग पार्टी के चेयरमैन मलिक नसीम सादिक साहब। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का सवाल मेरा ये है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर इन 15 दिन के अंदर अंदर तीसरी दफा आवाम पर जो पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल तकरीबन 24 रुपए कुछ पैसे महंगा किया गया और इसी तरह फी लीटर डीजल भी जो है वो 60 रुपए महंगा किया गया। आपका क्या कहना है कि अब आवाम का क्या बनेगा? ईशा, ये तो हमने कल के प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब जितने भी अब तक के 75 साल पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे ज्यादा नालायक तरीन और नाहल तरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। ये तो IMF के आगे बिल्कुल लेट ही गए हैं ना। जैसे जैसे IMF कहती है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर ये देखें ना, पेट्रोल जो है पहले 30 रुपए महंगा हुआ, फिर 30 रुपए, आज तकरीबन 24 रुपए महंगा हो गया। आप पेट्रोल को 24 रुपए महंगा ना समझें, डीजल जो है वो 60 रुपए तकरीबन महंगा की है। तो आप यूं समझिए कि पेट्रोल जो है वो 50 रुपए महंगा हुआ है। उसकी वजह कि हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सारी की सारी डीजल पे है। तो अब पेट्रोल जो है ये तो गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होता है, तो मोस्टली डीजल इस्तेमाल होता है। तो आप ये समझिए कि पेट्रोल जो है वो 50 रुपए महंगा किया गया है। तो हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये अगर शहबाज शरीफ ऐसा करते हैं, और जो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने रात गए पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल बम गिराए अवाम पे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अवाम जो है वो सड़कों पे नहीं आए, लेकिन इसका इंतकाम वो शहबाज शरीफ से लेंगे। और मैंने कहा था कि ये शहबाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का आखिरी बजट होगा जो उन्होंने पेश कर दिया। पंजाब में जो हो रहा है या होने जा रहा है उसको तो अभी आप छोड़ दीजिए। ईशा, कल एक इससे भी हैरानकुन बात, वो जो बात हम किया करते हैं ना कि मलका बरतानिया ने कहा था जी, उन्हें जब कहा गया कि मलका लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, तो मलका बरतानिया ने कहा था कि लोग केक क्यों नहीं खा रहे और केक क्यों नहीं खा लेते। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि पाकिस्तान में भी एक दफा ऐसा हुआ। हमारी वजीर खुराक थी सईदा आबदा हुसैन साहबा। तो सईदा से किसी ने पूछा जी कि मुल्क में गंदम का आटे का बहरान है, लोग फाको मर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी हैरत से कहा था अभी तक मरा तो नहीं। मतलब मुहावरे को उन्होंने ऐसे लिया कि जब तक लोग प्रैक्टिकली मरेंगे नहीं मेरे सामने भूख से, तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, अब ये है कि कल एक जो अरस्तू है हुकूमत के, ये हुक्मरानों का मिजाज देखिए जरा, मलका मारी अंटोनो से लेकर एहसन इकबाल तक सबका मिजाज देखिए। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि कौम को अब मजीद कुर्बानी देना होगी। अच्छा, हमने क्या कुर्बानी? वो कहते हैं आप चाय भी ना पिया करें, आप चाय पीना भी छोड़ दें, कप चाय वो भी आप छोड़ दें, क्योंकि आपके चाय पीने की वजह से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। भाई, अगर हमारे रोटी छोड़ने से हालात बेहतर होते हैं तो हम तो रोटी छोड़ने के लिए भी तैयार है। एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल ने एक दफा फिर कौम से कुर्बानी मांगी है, गरीब लोगों से कुर्बानी मांगी है। वो अपने अल्ले तल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हमारे हुक्मरान। उन्होंने कहा अच्छा ईशा, ईद उल अजहा, ईद उल कुर्बान, कुर्बानी की करीब करीब है ना, ईद आ रही है। तो मुझे एक वो, आप उसे लतीफ़ा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो याद आ गया है कि भेड़िया जो था जंगल में बैठा हुआ, उसने सारी भेड़ों को कॉल किया। उसने कहा आ जाए मेरे करीब आए, बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जंगल में सारी भेड़ों को भेड़िए ने इकट्ठा कर लिया और उन्हें भेड़िया कहने लगा आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए हैं? भेड़ों ने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए हैं, वो कौन सा जुमा पढ़ने जाती थी। तो उसने कहा कि आपको पता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? भेड़ों ने तभी इनकार किया। उन्होंने कहा जी नहीं पता। उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। फिर उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र किया भेड़िए ने, और फिर बताया कि जब बेटे से जिक्र किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो बेटे ने कहा बाबा मुझे कुर्बान कीजिए। वो उन्हें लेके गए, छुरी चलाई, छुरी ना चली, तो अल्लाह ने, वो बताता है भेड़िया, कि खुश होकर ना फिर एक भेड़ आसमान से नाजिल किया आपके कुनबे में से। तो उस भेड़ की कुर्बानी हुई। तो उसके बाद वो भेड़ आज तक जन्नत में है। तो कहने लगा भेड़िया सारी तकरीर करने के बाद, कहता है अब आप लोग तैयारी करें, बड़ी ईद आ रही है, तो आपने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है। अब भेड़ों के मुंह खुल गए कि हमने कुर्बान होना है। तो भेड़िया क्या दर्ज दे रहा है? तो वो भाग गया। तो उसने कहा आप सोच रही होगी कि कुर्बानी मैं क्यों नहीं देता, मैं कुर्बानी के लिए क्यों तैयार नहीं हूं? तो कहता है चूंकि मैं तो हराम हूं ना, तो हराम की तो कुर्बानी नहीं होती, आप चूंकि हलाल हैं इसलिए आप तैयारी कीजिए। अच्छा, चूंकि अवाम हलाल ज़ादे हैं और हलाल के हैं, इसलिए कुर्बानी इनसे मांगते हैं। अब आप हुक्मरानों के बारे में खुद फैसला कर लीजिए, चूंकि उनकी कुर्बानी हो नहीं सकती ना जी, क्योंकि वो हलाल नहीं है, तो उनकी इसलिए सारी की सारी कुर्बानी जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने देनी है। हमें चाय छोड़ना पड़ेगी, उसके बाद हमें रोटी खाना पीना छोड़ना पड़ेगी, बच्चों को तालीम छुड़वाना पड़ेगी, वो हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया है। उसके बाद आप बस कफन दफन का इंतजाम जो है
وہ عیدی والے کر دیا کریں گے تو زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. کفن دفن کی بھی فکر چھوڑ دی, وہ عیدی بندوبست کر دے گی زکوٰۃ اور صدقات پہ. باقی بچوں کو پڑھانا, ان کی تعلیم, یہ اتنی ضروری نہ حکومت نے اس پہ فوکس کیا ہے. اور عشا یہ بات میری لکھ لیجئے, پبلک سڑکوں پہ ابھی نکلے نہ نکلے, وہ نون لیگ کا جنازہ نکال کے چھوڑے گیا. نون لیگ والے پہلے انہوں نے 2000 کی سبسڈی دی, اب کتنے کی دیں گی؟ وہ 2000 کی واپس لے لیں گے. اور عشا یہ جو 2000 روپے والا ڈرامہ ہے نا, آپ کو پتا ہے وہ جو پہلے تھا کہ آپ وہاں کال کیجیے اور وہ کال اس پہ ہوتا تھا کہ آپ کے فون پر مطلوبہ سہولت ہی میسر نہیں ہے. اب انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ میسج کر دیں, تو 2000 روپے تو بڑی اس ملک میں لوگوں نے, ہمارا سوشل میڈیا جو بھرا پڑا ہے کہ 2000 روپے اگر ملتے ہیں. عشا میں تو 2000 روپے لینے کے لیے بھی تیار ہوں. مجھے دوسروں لوگوں کا پتہ نہیں, میں 2000 روپے لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ شہباز شریف صاحب ساتھ مجھے مفتاح اسماعیل جیسا قابل شخص بھی دیں جو 2000 روپے میں میرے گھر کا بجٹ بنا دے, کیونکہ مجھ سے تو 2000 روپے میں گھر نہیں چلے گا. تو اگر مجھے ساتھ مفتاح اسماعیل مل جائیں, ایک تو میں ان کی چھترول کرتا رہوں گا 24 گھنٹے, اور دوسرا وہ مجھے بجٹ بنا کے 2000 میں میرا گھر چلا دیں گے. اب یہی سوال میں ملک نسیم صادق صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کی 2 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں, اور جو انہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں, مہنگائی کا لانگ مارچ انہوں نے چلایا تھا اور اب اسی مہنگائی کے بارے میں افادیت لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ جی ایف ایم نیوز کا کہ آج ہم فکر کر رہے ہیں عوام کی. کوئی نہیں فکر کرنے والا. اس وقت جو حالات ہیں, 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی, غریب کے منہ سے روٹی کھانے والا بھی چھین لیا ان حکمرانوں نے. یہ وہی ٹولہ ہے پی ٹی ایم جو نکلے تھے یہ پہلے. آپ دیکھیں فضل الرحمان, شہباز شریف گروپ, نواز شریف گروپ اور زرداری بھٹو خاندان, یہ روڈ پہ نکلے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. یقینی بات ہے, اب آپ کے سامنے صورتحال ہے. پاکستان تو پاکستان, اوورسیز والے بھی چیخ لے رہے ہیں کہ انہوں نے ان پہ بھی ٹیکس اتنے لگا دی ہیں کہ جو پاکستان میں ریونیو آتا تھا اب وہ بھی 2 نمبری ہونی شروع ہوگی. جس طرح ادری صاحب نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ نلائق و نہل جب حکمران مسلط ہوتے ہیں تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ہے آئی ایم ایف کے غلام, یہ ہے ورلڈ بینک کے غلام, یہ ہے انگریزوں اور یہودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عوام کو مارنا اور پاکستان کو ختم کرنا. یہ اب تو واضح ہو چکا ہے عوام کو. مجھے نہیں پتا میرے ملک کے سوئے ہوئے حکمران ابھی تک کیوں نہیں جاگ رہی, اور سوئی عوام بھی کیوں نہیں ابھی تک جاگ رہی. ایسے حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی نا. یہ تو موجودہ ہیں, اس سے پہلے بھی یہی تھے, اس سے پہلے بھی یہی تھے, اس سے بھی پہلے یہی تھے, یعنی کوئی اور نہیں آیا. خاندانی جو نا ان کی سیاست چلتی آ رہی ہے. تو عوام کو جاگنا ہوگا. میرا تو خیال ہے حدیث صاحب آپ نے درست فرمایا کہ پتہ نہیں کب جاگے گا. عوام کو جاگنا ہوگا, اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا, اٹھنا ہوگا. نہیں تو روڈ پہ یہ ابھی نہ آئے نا تو کچھ نہیں بچے گا روڈ پہ آنے کے لیے. زرداری خاندان دیکھ لیں انہوں نے جو کیا. اب رہی شہباز شریف کی بات, میں صرف 2 منٹ آپ سے لیتا ہوں. شہباز شریف دیکھ لیں کہ یہ پیٹرول نہیں مہنگا ہو رہا, یہ ڈالر آسمان پہ نہیں جا رہا, یہ جو ہے نا بجلی مہنگی نہیں ہو رہی. یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی پاکستان جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری مہنگی ہو گئی. کرائے سے لے کے کھانے پینے سے تمام اشیاء انہوں نے عوام کے پہنچ سے دور کر دی, خصوصاً ادویات اور تعلیم. جب پیٹرول مہنگا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جہاز کے کرائے مہنگے, ٹرانسپورٹ کے کرائے مہنگے, آپ کے اسکول جنریٹر چل رہی ہیں, ABC, پیٹرول کے مطلب جتنی چیزیں ہیں وہ ساری مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ بم ہے, یا تو ایک دفعہ بم بنا لیں اور مار دیں جس طرح روز بنا رہے ہیں. کبھی مفتاح اسماعیل صاحب یا دوسرے جو کہہ رہے ہیں, ان کی چھترول ادریسہ میری ذاتی رائے ہے, اگر 10 صاحب ماریں گے مجھے بلا لیجیے گا, 20 میں بھی ماروں گا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اس قابل ہیں. یہ مذاق ہے ملک عوام کے ساتھ. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنے بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں سوری ملک کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, ختم نہیں ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں, پیٹرول, گیس, یہ چیزیں جیسے ابھی ذکر کیا انہوں نے احسن اقبال کا. اب یہ کوئی عجیب سی باتیں ہیں. آپ ڈبل روٹی, آپ آٹا, آپ چائے, کیسے آپ اپنی ریشیاں ختم نہیں کر رہی. آج سے 2 سال پہلے عمران خان کی حکومت میں ہم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی. اس میں کہا تھا اب قربانی عوام نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ عوام تو قربانی دیتی آ رہی ہے ٹیکس کی شکل میں. ہم ایک کپ چائے سے لے کے, دودھ سے لے کے, بچے کے نپل چوسنے سے لے کے دنیا کی ہر چیز پر ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہم کیوں قربانی دیں؟ ہمیں قربانی کے بس کیا دیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کو؟ کوئی چیز, نہ تعلیم کا نظام مفت, نہ صحت کا نظام مفت, نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی چیز ایسی ثابت کر دیں. ہم کیوں ٹیکس دیں؟ بلکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تو کہوں گا ہمیں دینا بھی نہیں چاہیے. ایسی گورنمنٹ کو, ایسے حکمرانوں کو ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بل جمع بالکل نہیں کرانے چاہیے. کیوں نہیں کرانے چاہیے؟ ہے ہی نہیں پاس.
کہاں سے کروائیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے گا یہی شہباز شریف کو لوگ, یہی نون لیگ کی گورنمنٹ کو لوگ, اس کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ لوگ جینون جو آپ نعرے مارے جوتے ماریں گے ان کو, ان کے پورٹریٹ بنا کے چوک میں رکھا پتلے بنا کے ان کو جوتے ماریں گے. کیوں ماریں گے؟ کہ ان کے پاس کھانے کا کچھ ہوگا نہیں, انہوں نے چھین لیا سب کچھ. اس کے علاوہ ملک صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تحریک چلائی تھی آپ نے یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے حوالے سے, اس کے لیے حکومت نے 30 کروڑ روپے بھی جو ہے وہ گوجرانوالہ بھجوائے, اب وہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں, اب آپ کا کیا لایا عمل ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ گوجرانوالہ کے عوام نا پڑھ لکھے جائیں, نوجوان بچے بچیاں پڑھ لکھے جائیں. اتنی مہنگی تعلیم ہے. یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے ہم 10 سال تحریک چلائی, جس میں ہم پہ FIR بھی درج کی گئی, ہم لوگ پارٹی پہ ان کے ورکروں پہ FIR بھی درج کی گئی, احتجاج کرنے پہ, کیمپ لگانے پہ. بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک گورنمنٹ گوجرانوالہ میں چلے, ہم میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف انہوں نے تحریک نہیں چلائی, ہم نے ان کے گریبان پکڑے تھے, ہم ان کے گرد کی گردن اپنے ہاتھ لے گئے تھے. وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی 2017 اور 18 اینڈ کی, اور سٹارٹ PTI کی گورنمنٹ. اب یہ کہ وہ 300 کروڑ یعنی 3 ارب واپس چلے جانا, یہ نالائکی ہے. یہ جو MNAs ہیں, MPAs ہیں, جو خود پریس کلب کے باہر آ کے اور چیخ کے کہہ رہے کہ بلکہ ان کا حق تھا کہ آپ یونیورسٹی میں دیتے, آپ 45 سال سے خاندانی سیاست گوجرانوالہ میں کرتے آ رہے ہیں, آپ یونیورسٹی آف گوجرانوالہ دیتے, تو آپ خود بیٹھ کے PTI گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں یونیورسٹی دو. آج وہی شخص خاموش ہے, آج وہی MPA MNA خاموش ہے جب 300 کروڑ واپس چلا گیا ہے. وہ صرف یونیورسٹی نہیں ہے, وہ سمجھے کہ آپ کا گوجرانوالہ ترقی کی پہلا قدم تھا. صرف ایک یونیورسٹی نہیں مانگی, یونیورسٹی آف گوجرانوالہ, ہم نے یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی بھی مانگ رہے ہیں, یونیورسٹی آف خواتین بھی مانگ رہی ہیں, یونیورسٹی آف زراعت بھی مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. 73 ارب روپیہ ریونیو گوجرانوالہ دیتا ہے. 3 لاکھ اسٹوڈنٹ دوسرے شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں, 1000 کے قریب فیکلٹی جو ہے نا وہ دوسرے شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں. یہ رائٹ ہے ان کا, مہنگی تعلیم لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ. مگر اس سے بھی بدقسمتی کی بات وہی ہے کہ گوجرانوالہ کی عوام بھی سوئی ہوئی ہے, وہ بھی ابھی جاگی جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. تو جن کو ووٹ دیے ان کے اپنے تو ادارے چل رہے ہیں گوجرانوالہ میں. جی یہ معافی کا یقینی بات ہے, یہ سارا مال پانی کا چکر ہے. وہ اپنے حساب وصول کرتے ہیں, وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کے بچے تو لندن میں پڑھتے ہیں, امریکہ میں پڑھتے ہیں, جرمنی میں پڑھتے ہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں یونیورسٹی کی. یونیورسٹی تو یہ گوجرانوالہ میں مڈل کلاس جو لوگ ہیں بیچارے 98% جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کی ڈیوٹی ان کا یعنی کہ ان کی ڈیوٹی فرض میں شامل ہے ان کا کہ یہ وہ یونیورسٹی ان کو دیں تاکہ ان کے بچے دوسرے شہروں میں نہ جا سکے. مہنگی تعلیم, اس کے بعد مہنگے ہاسٹل, مہنگے کرائے, یہ افورڈ نہیں ہوتے. ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, ہم لیں گے یونیورسٹی بھی گوجرانوالہ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ.